اس موقف پہ آپ کا کیا خیال ہے؟ بیکاز انہوں نے کہا کہ ابھی بھی صوبائی حکومت سمجھتی ہے ملٹری آپریشن نہیں ہونا چاہیے، وفاقی حکومت کی مختلف رائے، ہم سب کو معلوم ہے کس کی کیا پوزیشن ہے، کیا پالیسی یہ سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ جو ہے تو وہ ٹرمز آف ریفرنسز سارے ڈسکس ہو چکے ہیں اور ڈیسائیڈ بھی ہو چکے ہیں، کس طرح سٹیپ اپ کرنا ہے وہ بھی ڈیسائیڈ ہو چکا، وہ بھی ڈسکس ہو چکا ہے۔ ہاں یہ تھوڑا سا ایک پرابلم ہے کہ ان کی جو سوشل میڈیا ہے وہ ان کے بھی کنٹرول میں نہیں ہے، بلکہ ان کی پارٹی کی لیڈرشپ کو ان کا سوشل میڈیا اس کی فورس جو ہے وہ اینٹی فورس وہ ان کو کنٹرول کرتی ہے۔ تو میرے خیال میں وہ چیزیں جو ہے وہ ڈسکس ہو چکی ہے، اور دہشت گردی کسی بھی فارم میں ہو، چاہے وہ کے پی میں ہو، چاہے وہ بلوچستان میں ہو، چاہے وہ اسلام آباد میں ہو، سندھ میں ہو، کہیں بھی ہو تھرو آؤٹ پاکستان، اس کو ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کسی صوبے میں ہے، وہ پاکستان کے کسی بھی کونے کسی بھی حصے پر ہو، ہم اس کو پاکستان پر حملہ سمجھتے ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں تب جا کے ہو رہی ہیں، ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا۔ جو یہ بات کر رہے ہیں شفیع صاحب، اپ ٹو سم ایکسٹینٹ میں ان کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں آپریشنز بہت ہو چکے ہیں، اس کا ریزلٹ بھی نکلا تھا، لیکن پالیسی شفٹ کی وجہ سے جو پچھلی گورنمنٹ میں آیا تھا عمران خان صاحب کی حکومت میں، اس کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہوا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے شاید یہ ڈیلیبریٹلی کیا ہو یا قصدن عمدن کیا ہو، لیکن کچھ ہوا تھا جو اچھا نہیں تھا۔ اب ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس کیا پروگرام ہے، جو آپ کہتے ہیں وہ کر لیں گے، آپ کہتے ہیں مذاکرات کرو، وہ مذاکرات نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کے لیے ہم قطر میں بھی بیٹھے، ان کے ساتھ آپ نے معاہدہ بھی کیا تھا، آپ کی حکومت نے کیا تھا، ہم استنبول میں بھی آخری مذاکرات کر کے آئے ہیں، افغانستان بھی گئے ہیں، رزلٹ کچھ نہیں نکل رہا۔ اب ایک بندہ جو در حقیقت قصہ تو یہ ہے کہ آپ نے انڈیا کو جو شکست دی ہے وہ 1.25 کروڑ کی 1.25 ارب کی آبادی، جو 125-130 کروڑ کی آبادی ہے، آپ نے ان کو روتے ہوئے چھوڑا ہے گزشتہ سال مئی سے۔ آپ کی اتنی دنیا میں ایک عزت بن گئی ہے کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ پاکستان کا ترجمان بن کے وہ ہر جگہ جاتا ہے، کہتے ہیں پاکستان نے انڈیا کے 7-8 طیارے گرا دی۔ اس کا آپریشن کے ساتھ اختیار صاحب جو آپ نے بات کی نا، یا بات میں وہی آ رہا ہوں، میں کنکلوڈ کر رہا ہوں، پر اگر میں نہ روکتا تو 15-16 ان کے اور گر جاتے۔ اب وہ دشمن ہم پر فضاؤں سے حملہ نہیں کر سکتا، بارڈر سے حملہ نہیں کر سکتا، سمندروں سے حملہ کر نہیں سکتا، وہ پراکسی وار پہ آ گیا ہے۔ اور پراکسی وار میں یہاں پر ان کو خودکش بھی ملتے ہیں، ان کو یہاں پہ اپنے بندے اور ایجنٹس بھی ملتے ہیں، اور ان کو وہ استعمال کر رہا ہے، بجٹ بھی ان کا کم استعمال ہو رہا ہے، پیسے بھی کم لگ رہے ہیں، تاوان بھی کم ہو رہا ہے، اور وہ مقاصد بھی اپنے پورے حاصل کر رہے ہیں۔ سو اس کے لیے ہمیں یک آواز ہونا پڑے گا، اپنے پولیٹیکل ڈیفرنسز کو ایک سائڈ پہ رکھنا ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ آپ نے جس طرح کہا کہ اگر پنجاب گورنمنٹ میں مریم نواز نے اپنی بسنت کی جو ایک پوری دنیا میں اس کو ایک فیم ملا وہ اس تہوار کو، وہ انہوں نے کال آف کر دیا ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کو بھی اپنے گٹس شو کرنے چاہیے اینڈ کم فارورڈ، آگے آئیں اور اپنا یہ احتجاج پھر کر لیجئے گا۔ آپ کا ملک ہے، آپ کر سکتے ہیں، پھر کر لیں۔ ویسے بھی اس بار آپ کی نہ تیاری اتنی ہے اور نہ بسنت کے شور و غوغا میں آپ کا پی ٹی آئی کا احتجاج اور شٹر ڈاؤن پہ تو کوئی خیبر پختونخوا میں کوئی عمل نہیں کر رہا۔ تو اگر آپ اس حالات میں اگر آپ کال آف کر لیں تو میرے خیال میں یہ آپ کو پولیٹیکل مائلیج دے سکتا ہے۔ جی شفیع صاحب تو آپ کو مشورہ دے رہے پولیٹیکل مائلیج، آپ کے سیاسی مخالف بتا رہے ہیں کہ کسے آپ کو حاصل کرنا ہے پولیٹیکل مائلیج؟ دیکھیں میں نے پہلے واضح کر دیا کہ اس پہ آج رات بات ہونی ہے، اور جہاں تک تیاری کی بات ہے تو ہم کمپلیٹلی تیار ہیں۔ دیکھیں عوام والنٹیئرلی تیار ہیں، کیونکہ عوام یہ سمجھتی ہے کہ ان کی ووٹ کا جو مینڈیٹ تھا وہ لوٹا گیا ہے، انہوں نے جس کو ووٹ دیا اس کا ووٹ جو ہے اس کے کسی اور کو وہ کسی اور کے حق میں نکلا، تو عوام تو والنٹیئرلی شٹر ڈاؤن پہ الزام کرے۔ پنجاب میں پسند پر ہے، لیٹس بی ویری آنیسٹ۔ دیکھیں بسند، دیکھیں 3 جانے تو بسند لے چکا ہے، یہ تو ایک خونی بسند ثابت ہو رہا ہے۔ ان پہ بھی حکومت کو سوچنا چاہیے۔ دیکھیں فیسٹیول ہے، بالکل ہونا چاہیے، ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، لیکن فیسٹیول آزادی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ وہاں پہ اگر کوئی عمران خان صاحب کی تصویر کی پتنگ کو اڑانا چاہتا ہے تو آزادی ہونی چاہیے، اگر کوئی 804 والی پتنگ کوئی اڑانا
چاہتا ہے تو آزادی ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں بسنت جو تھا وہ تو بہار کا ایک فیسٹیول تھا, یہ تو فیبرری کے آخری ہفتے میں یا مارچ کے شروع میں ہوتا تھا, لیکن 8 فروری کی تاریخ بسنت کو دینا اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے سیاسی عزائم کچھ اور ہیں, یا شاید یہ ہمارے جو احتجاج ہے اس کو سبوتاج کرنے کی کوشش کریں, وہ ہوگا نہیں, کیونکہ تحریک انصاف کی جو ہے اس کی پاپولیرٹی آپ کے سامنے ہے. عمران خان 90% لوگوں کا لیڈر ہے. آپ دیکھ لیں گے 8 فروری کو کہ شٹر ڈاؤن پہیا جام بھی ہوگا اور ہر ضلع میں ہر حلقے میں ریلیز بھی ہوں گی اور لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے. بہرحال خیر میرے جو اس پہ تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ دونوں جو اس صورتحال کے تحت تمام پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو بھی کچھ عرصے کے لیے ملتوی کیا جانا چاہیے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ اختیار ولی خان صاحب موجود تھے اور شفیع جان صاحب موجود